آپ کے بیانیے کو بڑی تقویت ملی اس سے جب حمزہ شہباز شریف کو بری کر دیا گیا، وہ بڑے مشہور واٹر ٹائٹ منی لانڈرنگ کیس تھا، تو اس سے یہ تاثر مزید اب مضبوط ہو گیا ہے. اور آپ کو اس حوالے سے کیا فیڈ بیک ہے کہ اس ملک میں بس دو قانون ہیں کہ ایک ان لوگوں کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے؟ رگڑا عام آدمی کھاتا ہے جبکہ یہ لوگ دے گیٹ آف دا ہک. دیکھیے میں سمجھتا ہوں امتیاز بڑے بڑے لوز دیکھے ہیں ہم نے پاکستان کی اونچ نیچ دیکھی ہے. میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے. میں نے یہ جب دو خاندان، ہماری بدقسمتی ہے کہ جب کرکٹ خاندان اس ملک کے اوپر مسلط کیے گئے، بائی دا وے ایک کو تو فوج لے کے آئے، یہ نواز شریف کو تو فوج لے کے آئی تھی، اور اس کو جب مسلط کیا پیپلز پارٹی کو، وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے جی پیپلز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو لے کے آئے نواز شریف کو، اور اس نے پیسہ چلانا شروع ہو گیا. اور میرے سامنے آئے واٹر شیڈ ہے 1985 پاکستان کی تاریخ کا، جب یہ نواز شریف کو چیف منسٹر بنایا، اس نے تب پیسہ چلایا، پلاٹس لاہور کے، جوہر ٹاؤن، یعنی اس نے کوئی چیز اور آتے ساتھ ہی پیسہ بنانا شروع کر دی. پرائم منسٹر بنا میرے جتنے کوئی 3 سال 17 فیکٹریاں بنا لی اس نے. اور یہ سارا کرپشن کا، میں اگر اپنی پاور کو استعمال کرتا ہوں ذاتی مفادات کے لیے، یہ کرپشن ہے. تو کرپشن تو شروع ہو گئی، اور پھر زرداری اور اس کا مقابلہ ہو گیا دونوں کو کرپشن کا. تو بدقسمتی کیا ہوئی ہے، اور میرے سے اگر آپ پوچھیں نا کہ where did we go wrong, we went wrong because ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی، جو میں مشرف کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ملک میں میں سٹیمپ آؤٹ کروں گا. ڈکٹیٹر تو تھا، وہ سارا کچھ اس کے کنٹرول میں تھا. وہ اتنا بزدل نکلا ہے ان میں کہ جیسی تھوڑی سی ریزسٹنس آئی، وہ ریفرینڈم اس کا فیل ہوا، اس نے سارے کرپٹ کو اپنے ساتھ کوآپ کرنا شروع کر دیا، جو 11 سال میں پیسے. اور پھر میں جب پاور میں تھا، میں بار بار کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کے کرپشن کیسز رائپ ہیں، میچور ہوئے ہیں، ان کے اوپر کیسز ان کے کرو. اب نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھی، نیب کنٹرول کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ. میں ان کو کہتا رہا کہ ان کے اوپر اگر آپ ان لوگوں کو، جو لوگ نون کرپٹ ہیں، ان کو اگر آپ سزائیں نہیں دیں گے تو یہاں کرپشن کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہر جگہ، ہر محکمے میں کرپشن. جب آپ اوپر کرپٹ لوگوں کو، ان کی 30 سال انہوں نے حکومت کی ہے، یہ آپ جب ان کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. اب آج مجھے بتائیں نا، انہوں نے لے کے لوگوں کو کون سے آئے ہیں؟ اسحاق ڈار کو یہ فائنانس منسٹر لے کے آئے، جس نے ایک میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ نواز شریف کی منی لانڈرنگ کرتا تھا. اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے کہ وہ جو حدیبہ پیپر مل کیسے پیسہ چوری کر کے، وہ قاضی فیملی تھی لنڈن، ان کے بینکوں میں، اور پھر کیسے روٹ آؤٹ کر کے پاکستان شریف فیملی کو ملتے تھے. یہ اور اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا وہ. تو اس آدمی کو پہلے اس نے اکانومی تباہ کی 2013 سے 18 تک، اب پھر اس آدمی کو مسلط کیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں جب ان کو کہتا رہا کہ یہ ان کو جب تک آپ نہیں کریں گے، یہاں کرپشن نہیں رکے گی، یہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، یہاں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہی نہیں کبھی ڈیولپ ہو سکتی فورن انویسٹمنٹ کے لیے. اور تو چھوڑیں، آپ کا پاکستانی جو باہر بیٹھا ہوا ہے، 1 کروڑ پاکستانی ہے، وہ انویسٹ نہیں کرتا پاکستان میں کیونکہ کرپشن اتنی زیادہ ہے، وہ ملیشیا دبئی چلے جاتے ہیں. تو انویسٹمنٹ جب تک نہیں آئے گی، ویلتھ کریشن کیسے ہوگی؟ تو میرا پرابلم یہ تھا کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ انفارچونیٹلی کرپشن کو برا نہیں سمجھتی. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مجھے کہتے رہے کہ جی دیکھ رہے ہیں عمران صاحب، آپ اکانومی کے اوپر زور دیں، آپ یہ احتساب رہنے دیں، اکانومی کے اوپر کریں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رول آف لا اور اکانومی کنیکٹڈ ہیں. کانٹریکٹ انفورسمنٹ جو کی ہوتا ہے جو فورن انویسٹمنٹ آنے کے لیے، یہ جو ریکو ڈیگ میں کیا ہوا ہے، کانٹریکٹ کا ایشو بن گیا نا کہ ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے. کارکے کا جو 2 ہم نے انہیریٹ کیے تھے اور ریزالو کیے، ہمارے اگینسٹ ڈیمیجز تھے، تو ان کو میں اس کی پریزیڈنٹ شی کی ایگزامپل دیتا رہا. اس نے 450 لوگ پکڑ کے جیلوں میں، وزیر جیلوں میں ڈالے ہیں، 7 سال فائر کیا، لیکن اس نے وزیروں کو جیلوں میں ڈالا. تو وہ آج
جو ان کا پروگریس جو فینومنل، اور کوئی روک نہیں سکتا چائنا کو. میں نہیں سمجھتا چائنا کو کوئی ملک روک سکتا ہے ان کے اکانومی کو. تو اس نے کیوں کیا؟ اگر وہ اتنی، اگر یہ کرپشن ہوتے ہوئے، کرپشن ایک امپیڈمنٹ ہے آپ کے گروتھ ریٹ میں. آپ ملک، میں میری، اور اسپیشلی جو یہ پرائم منسٹر اور وزیروں کی کرپشن ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی ملک پروگریس ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کی کہانی یہ